بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله في تفسير الآية: ولا تأكلوا أموالكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. لا تأكلوا، نہ کھاؤ، اور نہ کھاؤ تم تمہارے مالوں کو بینکم آپس میں، اے یاکل بعضکم مال بعض کہ کھائے تم میں سے بعض کے مال کو بالباطل، باطل طریقے سے، یعنی لا یاکل بعضکم مال بعض کہ بعض کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھائے، اے الحرام، اے الحرام شرعا، یعنی جو شرعی طریقے سے جو حرام ہیں، جن طریقوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان طریقوں سے ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ۔ لا تاکلوا اموالکم کا ہے، اموالکم تمہارے اموالوں کو، تمہارے اموال سے مراد تمہارے ایک دوسرے کے مال ہیں۔ تمام مومن، تمام مسلمان ایک نفس کے مانند ہیں۔ اگر کوئی ایک دوسرے کے مال کھاتا ہے، اس لیے کہا کہ لا تاکلوا اموالکم، اپنے مالوں کو باطل طریقے سے، یعنی یہ شخص دوسرے شخص کا مال کھا لے، ہڑپ کر لے، چوری کر لے، ڈکیتی کر لے، دھوکے سے اس کا مال لے لے، جتنے بھی باطل طریقے ہیں، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، جو بھی طریقے ہیں، کسی بھی طریقے سے، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ جیسے یہاں مثال دی ہے کالسرقۃ والغصب، جیسے چوری اور مال غصب کر کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے کوئی کھا جائے، تو یہ تمام شکلیں اس میں باطل طریقے میں آتی ہیں۔ تو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ وَلَا تُدْلُوا اے وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو بہا ان اموالوں کو تم الی الحکام، حکام کی جانب۔ اس کے دو معنی ہیں، لا تدلوا بها الى الحکام اے بحکومتها او بالاموال رشوة۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اموال کو رشوت کے طور پر حاکموں کے لیے نہ دو، کہ آپ اپنا مال رشوت کے طور پر حاکم کے لیے دے دیں تاکہ حاکم آپ کے حق میں فیصلہ کر دے۔ کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، جھگڑا حاکم کے یہاں گیا اور آپ نے حاکم کو کچھ پیسہ دیا تاکہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو، تو یہ جو ہے بالکل حرام ہے۔ اس طرح سے دینا اور پیسہ دینا بھی حرام ہے رشوت کے طور پر، اور پھر وہ فیصلہ جو آپ کے حق میں کرے گا اس وجہ سے، تو وہ فیصلہ بھی باطل فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں پھر آپ کو جو مال ملے گا وہ مال بھی باطل ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی رشوت کے طور پر قاضی کو، حاکم کو پیسہ دے دیا جائے، اور ایک یہ بھی حکومت ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تتوسلوا بها الى الحکام لتجعلوا الحکام وسیلۃ لاکلها، کہ اپنے مال کے ذریعے سے تم حکومت تک پہنچ جاؤ، حاکم وقت تک پہنچ جاؤ، اور پھر اس کے ذریعے سے تم اس کو، حکومت کو وسیلہ بناؤ لوگوں کے مال کے کھانے کا۔ بحکومتها ولا تدلوا بها اے بحکومتها ولا تلقوا، یعنی اموال کو نہ ڈالو، بحکومت یا حکومت کے ذریعے، یعنی حکمرانی کے ذریعے تم اموال کے ذریعے کرسی تک پہنچ جاؤ، اپنا مال خرچ کر کے حکومت حاصل کر لو، اور پھر حکومت پر پہنچ کر، کرسی پر پہنچ کر لوگوں کے اموال کو کھاؤ ناجائز طریقے سے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے حکومت تک پہنچ جاؤ، یعنی حکومت کی کرسی تک پہنچ جاؤ، خود حاکم بن جاؤ، یا تم کسی بڑے منصب اور عہدے پر پہنچ جاؤ، تاکہ تم جو ہے پھر اس کرسی کو وسیلہ بنا کر لوگوں کے مال کو کھاؤ، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرو۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم خود لوگوں کے لیے، حکام کے لیے مال رشوت کے طور پر دو، اور وہ حکام تاکہ تمہارے حق میں فیصلہ کریں، تاکہ تمہیں رشوت کی وجہ سے تمہارے حق میں فیصلہ کریں۔ تو یہ دو معنی اس آیت کے بنتے ہیں۔ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ،
اور نہ ڈالو تم اپنے اموال کو حکام کی طرف، یا تم حکام تک اموال کے ذریعے نہ پہنچو، حکومت تک نہ پہنچو، کرسی تک نہ پہنچو۔ کیوں؟ لِتَأْكُلُوا بِالتَّحَاكُمِ فَرِيقًا طَائِفَةً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھاؤ تحاکم کے ذریعے، تاکہ تم کھاؤ بالتحاکم، تحاکم کے ذریعے یعنی حکومت کے ذریعے فیصلے کروا کر کے، اموال دے کر کے، فیصلہ اپنے حق میں کروا کر کے، یا حکومت تک پہنچ کر کے تم کھاؤ، فریقاً بمعنی طائفتاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے اموال کا، لوگوں کے اموال کا ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک فریق یعنی ایک حصہ لوگوں کے اموال کا کھاؤ۔ تو اس کو طائفہ یا فریق کا نام دیا ہے اس لیے کہ یہ یفرق عن غیرہ ہے، دوسرے سے تفریق ڈالتا ہے۔ ملتبسین، ملتبسین یا بعض نسخوں میں متلبسین بالاسم، گناہ سے ملتبس کرتے ہوئے، ملاتے ہوئے لوگوں کے اموال کو نہ کھاؤ، یا لوگوں کے اموال کو کھانے کے لیے تم حکومت تک پہنچ جاؤ، ایسا نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ مُبْتِلُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ تم باطل ہو، تم باطل طریقے پر ہو، تمہارا جو طریقہ کار ہے وہ باطل ہے، پھر بھی ایسا کرتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ تحریم اکل المال بالباطل، تحریم اکل المال بالباطل، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا حرام ہے۔ ایک یہ بھی معلوم ہوا شریعت کی کتنی حرص ہے لوگوں کے اموال کی حفاظت کی، لوگوں کے اموال محفوظ رہے، شریعت کو اس کی کس قدر حرص تھی، اس لیے شریعت نے لوگوں کے ایک دوسرے کے اموال باطل طریقے سے کھانے سے منع فرما دیا۔ تو اس میں حفظ الاموال، حرص الشارع لحفظ الاموال۔ اسی طرح سے تحریم الرشوہ، رشوت کے حرام ہونے کا مسئلہ بھی اس سے معلوم ہوا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حاکم تو وہ فیصلہ کرتا ہے جو اس کے لیے ظاہر ہوتا ہے، لوگ اس کے سامنے کوئی حجت اپنی زبان تیز ہونے کی وجہ سے پیش کر دیتا ہے، تو حاکم بظاہر جو اس کو صحیح معلوم ہوتا ہے اس کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے آئے تھے یسألونک یا محمد عن الاہلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اہلہ جمع ہلال، چاند کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ ہلال کی جمع ہے اہلہ، پہلی رات کا چاند، شروع ابتدائی ایام کا جو چاند ہوتے ہیں اس کو ہلال کہتے ہیں، جو ہلال یعنی جو چاند باریک ہوتا ہے، اور جب چاند موٹا ہو جاتا ہے تو اس کو قمر کہتے ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، وہ لوگ آپ سے ہلال کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، لما تبدو دقیقۃ ثم تزید حتی تمتلی نورا ثم تعود کما بدت، کہ یہ کیوں ظاہر ہوتا ہے باریک، لما تبدو دقیقہ، کیوں یہ باریک نظر آتا ہے شروع میں، ثم تزید، پھر یہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، حتی تمتلی نورا، یہاں تک کہ نور سے مکمل بھر جاتا ہے، روشنی سے بھر جاتا ہے اور بدر کامل ہو جاتا ہے 14ویں رات کا چاند۔ ثم تعود، پھر واپس لوٹتا ہے، کما بدت، جیسا وہ ظاہر ہوا تھا، پھر دھیرے دھیرے، یعنی ایک تاریخ کو بالکل باریک رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ہر روز موٹا ہوتا ہے، 14 تاریخ تک مکمل ہو جاتا ہے بدر کامل، اور پھر 14 تاریخ کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا ہے، یہاں تک کہ 28 29 30 تاریخ تک وہ بالکل باریک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری تاریخوں میں نظر بھی نہیں آتا ہے رات کے وقت، اور نہ دن کے وقت نظر آتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَالشَّمْسِ، اور یہ ایک ہی حالت پر نہیں رہتا سورج کے جیسے، سورج کی حالت ایک جیسی رہتی ہے، ہمیشہ گول رہتا ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے سورج، لیکن چاند یہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس تعلق سے لوگوں نے سوال کیا۔ قُلْ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ہی مواقیت، مواقیت جمع میقات، مواقیت میقات کی جمع ہے بمعنی وقت، اوقات کو پہچاننے کا آلہ ہے۔ قل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس،
لوگوں کے لیے اوقات کو پہچاننے کا آلہ ہے۔ چاند کے ذریعے سے لوگ پہچانتے ہیں اب مہینہ کتنا گزر گیا ہے، چاند کو دیکھ کر، اس کے حجم کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس اب چاند کی کتنی تاریخ ہوگی، کتنا مہینہ گزر چکا ہے، مہینہ کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے۔ چاند کی حالت کو دیکھ کر لوگ اس چیز کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ یعلمون بہا، جانتے ہیں لوگ اس کے ذریعے سے، اوقات زرعہم، اپنی زراعت کے اوقات، کھیتی باڑی کے اوقات، ومتاجرہم، اپنی تجارت کے اوقات، وعدد نسائہم، اور ان کی عورتوں کی عدتیں، عدت چاہے عدت حید ہو یا عدت نفاس ہو یا عدت طلاق ہو یا عدت متوفی عنہا عدت ہو، عدت کی جمع ہے، تو ان کی عورتوں کی عدت اس کے ذریعے معلوم ہوتی ہے چاند کے ذریعے سے، وصیامہم، اور ان کے روزے کی مدت، و افطارہم، اور روزہ نہ رکھنے کی مدت، روزہ نہ رکھنے کا وقت اس سے معلوم ہوتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو روزہ رکھنے کا وقت معلوم ہو جاتا ہے۔ عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو افطار کا وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے روزہ رمضان ختم ہو گیا ہے، اب عید الفطر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے چاند کے ذریعے سے اوقات لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، اور مہینہ کی شروعات، مہینے کا اختتام، اور بہت ساری چیزیں لوگ اس کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندر وغیرہ میں، صحرا وغیرہ میں لوگ سفر کرتے ہیں رات میں، چاند کے ذریعے سے سمت متعین کرتے ہیں، اپنے راستوں کی تعین کرتے ہیں، کس سمت میں ہمیں جانا ہے، کس طرف ہمیں جانا ہے، اور بھی بے شمار فوائد ہیں اور حکمتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ والحج عطف علی الناس، حج ناس پر عطف ہے، یعنی ہی مواقیت للناس و مواقیت للحج، اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ حج کے اوقات جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو حج کا وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ اب حج میں کتنے دن باقی ہیں، یا یہ کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ لوگ شوال ہی کے مہینے میں حج کے لیے نکلنے لگتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ تینوں مہینے حج کے ہیں، تو یہ چاند کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد طے کرتے ہیں کہ اب عرفہ کا دن کب پڑے گا، یوم الترویہ کب ہوگا، قربانی کے دن کب ہوگا، تو وہ تاریخ جو ہے چاند نظر آنے کے بعد کلیئر ہوتی ہے۔ یعلم بها وقتہ، یعنی اس کے ذریعے سے، ہلال کے ذریعے سے اس کا وقت معلوم کیا جاتا ہے حج کا۔ فَلَوْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى حَالَةٍ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ، اور اگر چاند بھی ایک ہی حالت پر مستمر ہوتا، فَلَوْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ، عَلَى حَالَةٍ واحدہ، اگر چاند بھی ایک ہی حالت پر مستمر ہوتا تو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی، حج کا وقت وغیرہ یہ سب چیزیں پہچاننے میں نہیں آتی۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پیٹھ سے، ان کے پیچھے سے، فی الاحرام، احرام کی حالت میں۔ اصل میں کفار مکہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ جب حج کے دنوں میں جو ان کے اپنے گھر ہوتے تھے، اپنے گھروں میں ان کے اصلی دروازے سے نہیں آتے تھے، بلکہ گھر کے پیچھے دوسرا دروازہ بنا لیتے، یا دیوار توڑ دیتے، کھڑکی بنا لیتے یا کھڑکی کو ہٹا دیتے، وہاں سے گھر میں داخل ہوتے، اور کہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے ابھی حج کر رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، ہم اس دروازے سے کیوں داخل ہوں جس دروازے سے ہم لوگ ہمیشہ گناہ کر کے داخل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے گھروں کا اصلی دروازے سے داخل نہ ہوتے ہوئے گھروں کی دیوار پیچھے سے توڑ دیتے اور اس میں سوراخ کر دیتے، وہاں سے داخل ہوتے اور سوچتے کہ ہم گناہ کے دروازے سے، جس میں سے ہمیشہ داخل ہوتے تھے گناہ کی حالت میں، اب اس سے داخل نہیں ہو رہے، اب ہم نئے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، فی الاحرام، احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں یعنی حج کی حالت میں، عمرے کی حالت میں، حج عمرہ جب کرتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، تو ایسی حالت میں گھر کے پیچھے سوراخ کر کے اس سوراخ سے داخل ہونا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔
بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون ہے کہ تم اس میں نقب کر لو، اس میں سوراخ کر لو. بأن تنقبوا فيها نقبا، نقب لگا کر آ جاؤ اس میں. تدخلون منه وتخرجون، اور تم اس سے اسی سے داخل ہو اور اسی سے نکلو اس سوراخ سے. وتترکوا الباب، اور اصلی جو باب ہے دروازہ ہے اسے چھوڑ دو. یہ نیکی نہیں ہے. وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَيَدْعُمُونَهُ بِرًّا، اور وہ لوگ ایسا کرتے تھے. وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَيَدْعُمُونَهُ بِرًّا، اور اس کو نیکی گمان کرتے تھے، اسے نیکی شمار کرتے تھے، نیکی مانتے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی، اے ذَلْبِرْ، نیکی والا شخص وہ ہے من اتقى اللہ، جو اللہ سے ڈرا، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا. بترک مخالفتہ، اس کی مخالفت کو ترک کر کے. اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کو ترک کر کے جو اللہ سے ڈرا، وہ نیکوکار ہے، وہ نیک آدمی ہے. نیکی یہ تھوڑی ہے کہ تم گھروں کے دوسرے دروازے سے داخل ہو، اور نیکی تو یہ ہے کہ اس گناہ، جس گناہ کی وجہ سے تم نے دروازہ چھوڑا ہے، اس گناہ ہی کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم کی مخالفت کو ترک کر دو، اللہ کے حکم کی نافرمانی مت کرو. یہ نیکی ہے. گناہ کو ترک کرنا یہ نیکی ہے. اللہ کی معصیت کو ترک کرنا یہ نیکی ہے. اس معصیت کو ترک کر دو جس معصیت کی وجہ سے تم گھروں کے دروازوں کو ترک کر رہے ہو، اس معصیت ہی کو ترک کر دو. یہ اصلی نیکی ہے. من اتقى اللہ، جو اللہ سے ڈرا، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا. تقوی کا مطلب الوقایۃ من عذاب اللہ بامتثال الاوامر واجتناب النواہی. اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کے اوامر کو بجا لا کر کے، اس کے نواہی سے اجتناب کر کے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں آؤ ان کے اصلی دروازے سے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جو ان کے دروازے ہیں گھروں کے دروازوں سے آؤ. سوراخ سے کیوں آتے ہو؟ فی الاحرام، احرام کی حالت میں کغیری، جیسے کہ احرام کے علاوہ کی حالت میں ہے. احرام کے علاوہ جیسے تم گھروں کے دروازے سے آتے ہو، ویسے ہی احرام کی حالت میں بھی گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو. پیچھے سے سوراخ کر کے گھروں میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون، تفوزون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فوز و فلاح پا جاؤ. ولما صد صلی اللہ علیہ وسلم عن البیت عام الحدیبیہ. اب یہاں سے اگلی آیت کی تفسیر شروع ہو رہی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا بیت اللہ خانہ کعبہ سے صلح حدیبیہ کے سال، عام حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے جا رہے تھے، اور لوگوں نے آپ کو روک دیا کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر. پھر وہاں پر صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، اور وہیں پر بیعت رضوان ہوئی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ خانہ کعبہ کی زیارت سے اور اس کا طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے روک دیا گیا صلح حدیبیہ کے سال میں، وصالح الکفار علی ان یعود العام القابلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے مصالحت کی، صلح کی، اس شرط پر کہ آپ لوٹیں گے اگلے سال. ان یعود العام القابلہ، کہ آپ آئندہ سال واپس آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے. اس سال نہیں آ رہے، ٹھیک ہے مصالحت ہوگی، لیکن اگلے سال ہم آئیں گے. وَيُخْلُو لَهُ مَكَّةَ 3 أَيَّامٍ، اور یہ کہ وہ لوگ آپ کے لیے مکے کو 3 دن کے لیے خالی کر دیں گے. وَتَجَهَّزَ لِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال عمرۃ القضاء، یعنی یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، عمرہ نہیں کرنے دیا، پھر اس کے بعد اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء، قضا عمرہ، جو عمرہ پہلا کرنا چاہے، پہلے 1 سال پہلے کرنا چاہ رہے تھے، اب اس کی قضا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی. وَتَجَهَّزَ لِعُمْرَةِ الْقَضَاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی عمرۃ القضاء کی آئندہ سال. وَخَافُوا أَلَّا تَفِيَ قُرَيْشٌ وَيُقَاتِلُوهُمْ، اور صحابہ کرام کو ڈر ہوا، اندیشہ ہوا کہ اللہ تفی قریش اپنا عہد و پیمان پورا نہیں کریں گے اور وہ ان سے قتال کریں گے. کافر ہیں قریش کے لوگ جو ہے، یہ ان کا کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے عہد و پیمان توڑ دیں، ہم وہاں پہنچ جائیں مکے میں، ہمارے پاس ہتھیار وغیرہ کچھ نہ رہے اور وہ ہم پر حملہ کر دیں. کفار کا کیا بھروسہ. تو ایسا اندیشہ ہوا صحابہ کرام کو، ایسا ڈر ہوا. وَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ قِتَالَهُمْ فِي الْحَرَمِ، اور مسلمان جو ہے ان سے حرم میں قتال کرنے کو ناپسند کرتے تھے. حرم مکہ مکرمہ
حرم ہے، محترم ہے، مقدس ہے۔ حرم یعنی محترم، مقدس۔ تو محترم اور مقدس شہر مکے میں مسلمان کفار سے قتال کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ کیوں ناپسند کرتے تھے؟ تاکہ اس شہر کی بے حرمتی نہ ہو۔ والاحرام، احرام کی حالت میں، احرام عمرے کی حالت میں جب آدمی عمرہ کرتا ہے تو احرام باندھ لیتا ہے۔ والشہر الحرام، شہر حرام، شہر حرام جو ہے اشہر حرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، یہ اشہر حرم ہے۔ تو اشہر حرم میں اور احرام کی حالت میں اور محترم اور مقدس شہر میں ان سے قتال کرنے کو مسلمان ناگوار، مسلمان ناپسند کر رہے تھے، انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کیسے ان سے قتال کریں گے؟ نہ سالہ، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، اے لِإِعْلَاءِ دِینِهِ، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے قتال کرو۔ کن سے قتال کرو؟ الذین یقاتلونکم من الکفار، کفار میں سے جو تم سے قتال کریں تم ان سے قتال کرو۔ قتال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کس نیت سے، کس غرض سے، کس سبب سے قتال کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، لِإِعْلَاءِ دِینِهِ، اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اسی لیے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فی سبیل اللہ کا مقدم کیا ہے؟ الذین یقاتلونکم سے، وقاتلوا الذین یقاتلونکم نہیں کہا گا، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی قتال میں اخلاص ہونا چاہیے۔ قتال صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنی پسند کے لیے نہیں، یا اپنی عصبیت اور تعصب کے لیے نہیں، یا اپنے کسی انتقام کے لیے نہیں ہو، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال ہو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کن سے قتال کرنا ہے؟ جو تم سے قتال کریں، جو تم سے قتال کریں۔ ایسا نہیں کہ وہ تمہیں قتال کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے پاس مکے میں، حرم میں تم سے قتال کر رہے ہیں، تم بیٹھے رہو اور اپنی گردن انہیں پیش کر دو، نہیں، بلکہ اگر وہ تمہیں مار رہے ہیں تو تم پیچھے نہ ہٹو، تم بھی جو ہے اس سے پھر قتال کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن اعتداء نہ کرو، زیادتی نہ کرو، علیہم، ان پر، بالابتداء بالقتال، قتال کی شروعات کر کے، بالابتدائی بالقتال، قتال کی شروعات کر کے، کہ تم شروع نہ کرو، لیکن اگر وہ شروع کرتے ہیں تو تم پھر پیچھے نہ رہو۔ تو یہ تو بات عقل میں آنے والی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کو مارے تو ظاہر سی بات ہے تم بھی اسے مارو، تم بھی اس سے بدلاؤ، تم پیچھے کیوں رہو؟ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن اعتداء نہیں کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے کہ تم شروعات کرو، ایسا نہیں ہے، شروعات تمہیں نہیں کرنی ہے۔ اعتداء میں اور بھی بہت سارے معنی آ سکتے ہیں، جیسے اعتداء میں ایک بچوں کو قتل نہ کرو، یا جس کو قتل کرو تو اس کا منصلح نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، جو عبادت گاہوں میں اپنی عبادتوں میں مشغول ہیں ان کو قتل نہ کرو، وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اعتداء نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ معتدین کو، متجاوزین کو پسند نہیں فرماتا ہے، انہیں ان سے محبت نہیں کرتا۔ المتجاوزین ما حد لهم، جو ان کے لیے شرعی حدود مقرر کی گئی ہیں، ان حدود کو جو تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، اعتداء کرنے والے جو لوگ ہیں، ان اعتداء کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو اعتداء یہ اللہ کے حق میں بھی ہوتی ہے، اور اعتداء یہ مقاتلین کے حق میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے حق میں اعتداء مطلب آدمی اشہر حرم میں قتال کرے، جہاں پر قتال کرنا جائز نہیں وہاں پر قتال کرے، جیسے حرم میں جن مہینوں میں قتال کرنا جائز نہیں وہ ان مہینوں میں قتال کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اعتداء فی حق اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے اس کو جائز قرار دیا کب؟ جب وہ تم سے اس حالت میں قتال کریں۔ اور اعتداء فی حق المقاتلین، مقاتلین کے حق میں اعتداء کیا ہے؟ مقاتلین کے حق میں اعتداء یہ ہے کہ ان کا مصلح کرے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو قتل کرے، یہ مقاتلین کے حق میں اعتداء ہے، یا ان سے قتال کی شروعات کرے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے قتل کرنے کا، قتال کرنے کا حکم کب دیا ہے؟ جب وہ تم سے قتال کریں، اور ساتھ میں یہ بھی شرط لگا دی کہ اس میں زیادتی نہ ہو قتال میں، گویا کہ یہ دفاعی جنگ ہے۔ وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآیَةِ بَرَاءَۃ، مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے سورہ براءت کی آیت کے ذریعے، او بقولہ، یا اس قول کے ذریعے جو آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے، یا اس قول کے ذریعے یہ قول منسوخ ہے، ایسا مؤلف کا کہنا ہے۔
تو اس میں مفسرین کا علماء کا اختلاف ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا یہ کہ یہ آیت محکم ہے تو بعد نے اس کو منسوخ مانا ہے اس آیت کے ذریعے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اس کے ذریعے منسوخ مانا ہے. ایسی آیت سورہ برات میں بھی ہے. تو فرمایا کہ بعد نے کہا کہ یہ منسوخ نہیں ہے، آیت یہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھارا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بیان الواقع ہے، تحیید ہے، مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے اور جو واقع ان پر گزرا تھا اس واقعے کا کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسی حالت ہو تو تمہیں یہ پوزیشن، یہ طریقہ اختیار کرنا ہے. اور یہ کہ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ آیت جو منسوخ نہیں ہے، اپنی حقیقت پر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات بھی دی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے لشکر کو بھیجتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خصوصی نصیحت وصیت فرماتے اور کہتے ہیں کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، انہیں قتل کر قتال سے پہلے، لڑائی سے پہلے، جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا وغیرہ. یہ سب تعلیمات جو ہے اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آیت جو ہے محکم ہے، منسوخ نہیں ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَجَدتُّمُوهُمْ ثَقِفْتُمُوهُمْ بمعنى وَجَدتُّمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. تو یہ جو حکم ہے انہی جیسی آیتوں کو لے کر جو ہے کفار یا بہت سارے غیر مسلم لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں. دیکھو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے جہاں کہیں کافروں کو پاؤ قتل کر دو. تو یہ حکم کب کا ہے؟ جب جنگ کی حالت ہو، جب کافر دشمن کبھی بھی کسی وقت مسلمان پر حملہ کر سکتا ہے تو مسلمان کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ بھی جہاں کہیں ان کو پائیں وہ بھی انہیں قتل کر دیں، چونکہ کفار بھی جہاں کہیں ہمیں پائیں قتل کر دیں. لیکن جہاں پر امن کی حالت ہو، جہاں پر یہ جنگ کی حالت نہ ہو تو وہاں پر یہ حکم نہیں ہے. یہاں تک کہ مسلم ممالک میں بھی اگر کوئی کسی کافر کو پاتا اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کو قتل کرے اگر وہ وہاں پر ذمی ہے، جزیہ دیتا ہے، وہاں کے رول کو، وہاں کے قوانین کا احترام کرتا ہے تو اس کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور انہیں قتل کر دو جہاں کہیں تم پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، یعنی مکے سے انہوں نے تم کو نکالا تھا. وَقَدْ فُعِلَ بِهِمْ ذَلِكَ عَامَ الْفَتْحِ، اور ان کے ساتھ ایسا کیا گیا فتح مکہ کے سال میں. وَالْفِتْنَةُ الشِّرْكُ مِنْهُمْ، اور فتنہ سے مراد کیا ہے؟ ان کی طرف سے ہونے والا شرک. فتنہ اشد اعظم من القتل، یہ تو قتل سے بھی عظیم گناہ ہے. وَالْفِتْنَةُ اشد من القتل، فتنہ یعنی شرک یہ تو قتل سے بھی زیادہ عظیم ہے. شرک کرنا قتل سے بھی عظیم گناہ ہے. من القتل لہم، ان کے قتل کرنے سے. فی الحرم، حرم میں. او الاحرام، یا حالت احرام میں. الذی استعظمتموہ، جس کو تم نے بہت عظیم سمجھ لیا ہے. مسلمانوں نے حالت احرام میں اور حرم مقدس شہر میں مسلمانوں نے قتال کرنے کو بہت عظیم گناہ سمجھ لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کو تم نے بہت عظیم سمجھا ہے اس سے بھی عظیم گناہ تو کافر لوگ وہاں کر رہے ہیں. وہ شرک وہاں پر جو کر رہے ہیں، وہ تو بتوں کی پوجا جو وہاں کر رہے ہیں، تو اس سے بھی عظیم گناہ ہے. اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ بہت عظیم گناہ ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو، یعنی حرم میں تم ان سے قتال نہ کرو. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، ہاں مگر یہ کہ وہ تم سے اس میں قتال کریں، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں قتال کریں. اگر وہ تم سے حرم کے پاس قتال کرتے ہیں تب تمہارے لیے جائز ہے، ورنہ تمہارے لیے وہاں ان سے قتال کرنا جائز نہیں ہے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فِيهِ، بس اگر وہ تم سے قتال کریں اس میں، یعنی حرم میں، مقدس شہر میں، خانہ کعبہ کے پاس تم سے قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ فِيهِ، تو تم بھی انہیں وہیں پہ قتل کرو. تو تم بھی انہیں، وہ تم سے وہاں قتال کریں تو تم بھی ان سے وہیں قتال کرو. وفی قراءۃ بلا الف، اور ایک قرأت میں بغیر الف کے، فی الافعال الثلاثہ، مذکورہ تینوں افعال میں. یہاں پر ہے نا ولا تقاتلوہم اور حتی یقاتلوکم فإن قاتلوکم، تو یہ تینوں میں تقاتلوکم ہے اور یقاتلوکم اور قاتلوکم بغیر الف کے
ایک قرأت میں ان کو پڑھا گیا ہے، یعنی وَلَا تَقْتُلُوهُمْ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ بغیر الف کے ان کو ایک قرأت میں پڑھا گیا ہے۔ كذلك جزاء الکافرین، اسی طرح سے یعنی قتل کرنا اور ان کو نکالنا یہی جو ہے کافرین کی جزا ہے۔ کافرین نے بھی مسلمانوں کو مکے میں قتل کیا تھا، مسلمان جب کمزور تھے، مسلمانوں کو مکے سے انہوں نے نکال دیا تھا، تو یہی کافروں کی سزا ہے۔ الجزاء من جنس العمل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، تو ان لوگوں نے ایسا کیا تو اب ان کو بھگتنا بھی پڑے گا، یہی کفار کی جزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الْكُفْرِ وَأَسْلَمُوا، ہاں اگر یہ لوگ باز آ جاتے ہیں کفر سے، انہوں نے جو گناہ کیا، مسلمانوں کو قتل کیا، شرک و کفر کیا، کوئی بات نہیں، لیکن اب اگر یہ رک جائیں، اس سے توبہ کر لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الْكُفْرِ، کفر سے رک جائیں، وَأَسْلَمُوا اور مسلمان ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمانے والا ہے، اللہ ان پر رحم کرنے، رحیم بہم، ان پر رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے قتال کیجئے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، شرک باقی نہ رہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ لَا تُوجَدْ فِتْنَةٌ شرک باقی نہ رہے، فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونُ الدِّينُ الْعِبَادَةُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، اور دین یعنی عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو۔ وَلَا يُعْبَدَ سِوَاهُ، اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الشِّرْكِ فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ، بس اگر وہ لوگ رک جائیں، باز آ جائے شرک سے، فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ، تو تم ان پر اعتداء نہ کرو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الشِّرْكِ، شرک سے رک جائیں، فَإِنْ ان جو ہے شرطیہ، اس کا جواب کیا ہے؟ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر شرک سے رک جائیں، فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ، تو تم ان پر اعتداء نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ تو فَلَا تَعْتَدُوا یہ کیا ہے؟ جواب ہے۔ دل علی هذا، اس جواب پر دلالت کر رہا اللہ کا یہ فرمان، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، فَلَا عُدْوَانَ، یہ جو جملہ ہے یہ دلالت کر رہا ہے فَإِنِ انْتَهُوا کے محذوف جواب پر۔ فَإِن کا جواب محذوف کہاں پر ہے؟ فَلَا تَعْتَدُوا، یہ محذوف ہے، اس پر دلالت کیا کر رہا ہے؟ کہاں سے آیا یہ؟ اگلا جملہ اس پر دلالت کر رہا ہے فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، فَلَا اعْتِدَاءً بِقَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، اعتداء ان پر نہیں ہے قتل کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، ان پر اعتداء نہیں ہوگی مگر ظالمین پر، ان میں سے جو ظالم ہے، ظلم کرنے والے، انہی پر اعتداء ہوگی۔ وَمَنِ انْتَهَا، اور جو شخص رک گیا، باز آ گیا اعتداء سے، فَلَيْسَ بِظَالِم، وہ ظالم نہیں ہے۔ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ، وہ ظالم نہیں ہے تو اس پر بھی زیادتی نہیں ہوگی، اس پر بھی زیادتی نہیں ہوگی، اس پر اعتداء نہیں ہوگا۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔